نماز سے قبل جو نیت کرائی جاتی ہے، قرآنی آیات میں سوال یہ ہے کہ نماز سے قبل اس طرح کا پڑھنا ضروری ہے، یعنی واجب کے درجے میں ہے۔ ایسے نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے حنفیہ کے نزدیک تو سنت موقدہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیوں اس طرح شروع کیا تھا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جب نماز پڑھتے تھے ہمارے نزدیک نفل اور شوافع کے نزدیک فرض اور واجب میں، تو یہ آیات اس طرح کی چیز ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں بالکل ہی یہ چیز ختم ہو گئی، مغربی پاکستان، جس وقت مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا اس وقت لوگ وہاں پہ، اور اس کے بعد بھی کئی ایک بنگالیوں کو دیکھا جو یہ کلمات پڑھتے تھے۔ اب بھی کوئی مل جائے جو ہجرت کر کے آ گئے تھے، ان سے پوچھنا، وہ لوگ اپنی نمازوں میں سے پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ ہم نے بالکل ہی دامن چھڑا لیا ہے اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، تو ہم نے سوچا کہ یہ چیز لوگوں میں سامنے ہونی چاہیے۔ عالم امر سے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عالم خلق کی طرف بھیجیں، تو ایک بات چل ہی رہی تھی ربوبیت کی، دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو پھر بھی اپنا وجود، جیسے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا اور ہے، اور ایک قسم کی چیزیں عالم امر کی وہ بھی ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے، جن کو آپ صرف محسوس کر سکتے، کیونکہ انسان اصلاً صرف خیال ہے، بس اور کچھ نہیں، اور انسان وجود بھی ہے یا نہیں اس پہ خود اختلاف ہے۔ اسی لیے جو صوفیہ کامل تنہائی کی تلقین کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ چشتی، قادری اور سہروردی، یہ تینوں خالص تنہائی کی جو تلقین کرتے ہیں، تو وہ اس تنہائی کو معتبر مانتے ہیں جس تنہائی میں اپنا وجود بھی نہ رہے۔ اگر اکیلا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے وجود ہے نا، احساس ہے نا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ تصور بھی جب تک قائم رہے گا مکمل تنہائی نہیں ہوتی، اور جب وہ اس عالم سے بھی آگے کو نکل جاتا ہے پھر تنہائی ہوتی ہے۔ مثلا اس کا اتنا فنا ہو جانا کہ اس پہ کسی بھی ایسے وجود کا غلبہ ہو جائے کہ اپنی انگلیوں کو کاٹے، اپنے آپ کو سوئی چبھو دے، تو اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ وہ جو عالم تنہائی اتنی ہو جاتی ہے کہ خود اپنے وجود سے بھی زائل ہو جاتا ہے، وہ ہے عالم خیال، اور وہ ہے انسان۔ بس جب تک وجود کا احساس باقی رہتا ہے آدمی کو ترقی نہیں ہوتی۔ اس وجود کے احساس ہی کی وجہ سے ادعا پیدا ہوتا ہے۔ میں اتنا پڑھا لکھا، میرے پاس آؤ تمہیں حل بتاؤں، میں تمہیں بتاتا ہوں ملک کیسے چلا کرتے ہیں۔ جب تک یہ میں اور ادعا باقی نہیں رہتا ہے نا، اس وقت تک وہ آدمی عالم موجود میں اپنی شخصیت کا اس بات کیے ہوئے، جب اس سے بھی گزر جاتا ہے اور اللہ کی ذات یا جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی ذات اس حد تک گھیر نہیں لیتی کہ سوائے اس کے کوئی نہیں ہے۔ رانجھا کہتے ہیں نا کہ وہ کوکتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنی محبوبہ کو کہا کہ بس تو ہی رہ گئی ہے،
میں نہیں رہا۔ اس مقام پہ جب اپنے وجود کو بالکل مکمل نفی کر دیتا ہے تو یہاں سے پہلا سٹیپ وہ لیتا ہے عالم خیال میں۔ اس کی آسان مثال جیسے سو جاتا ہے، سوتے ہی کوئی اور جہان پھر سے کھلتا ہے، پھر کبھی کبھی عالم ارواح تک اس کی رسائی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس عالم جسمانی تک رسائی ہوتی ہے کہ کسی نے آ کے یہ بات کہہ دی، کسی نے یہ کہہ دی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی روح آئی تھی اس سے کہہ دیا، فرشتوں نے کہہ دیا، شیطان نے کوئی پٹی پڑھا دی وغیرہ وغیرہ، پھر یہ عالم خیال کے مشابہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مثنوی میں مولانا روم نے لکھا ہے کہ یہ جو مثنوی میں تمہیں پڑھا رہا ہوں یا مثنوی جس کا اثبات کر رہا ہوں، یہ سوائے وجود کے ایک ہونے کے باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تمہیں میری مثنوی سے وجود کی وحدت سمجھ میں نہیں آئی تو یہ سب کا سب جھک ماری باطل ہے، کچھ بھی نہیں ہے میری مثنوی۔ ہمارے اکابر میں حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے جو اپنی کتاب لکھی اپنی سوانح نقش حیات، اس میں حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور ذکر کرتا تھا بہت زیادہ روضہ مبارک پہ، تو ایک دن مجھے یہ ہوا کہ روضہ مبارک پہ بہت لوگ آتے ہیں، ترکوں کا زمانہ تھا، تو مسجد اجابہ ابھی بھی مدینہ منورہ میں تھوڑے سے ہی فاصلے پہ ہے، سعودی حکومت اب نہیں بناتی، تو میں وہاں چلا گیا تنہائی میں ذکر کرنے، تو اپنے شیخ کو گنگو میں عظمہ رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ کو ذکر میں لکھا ہے کہ حضرت اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ میں جب ذکر کرتا ہوں تو آپ کے وجود کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچتا۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے آپ کو چونٹی کاٹی، اپنے جسم کو دبایا تو سوائے آپ کے کچھ نہیں تھا، میں اتنا اپنے آپ سے محو ہو جاتا ہوں۔ تو پھر حضرت رحمۃ اللہ اس کا جواب لکھا، جو بھی لکھا یہ ہے کہ وہاں سے وہ عالم خیال میں جاتا ہے، عالم خیال میں جب اس کی وحدت قائم ہو جاتی ہے تو پھر وہ حضیرت القدس میں جاتا ہے، حضیرت القدس میں پہنچ کے پھر اللہ کے جو فیصلے اس کی طرف آتے ہیں، اللہ کی آواز نہیں، ایسی چیزیں جو دلیل ہوتی ہیں اس کی کہ اللہ ہی کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے، وہ جو عالم ہوتا ہے نا، اس میں جو کچھ حضیرت القدس میں ہوتا ہے وہی زمین پہ آ جاتا ہے۔ مثلا وہاں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو قتل کر دیں، ہو گیا، فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی حکومت بدل دو اور دوسروں کو لے آؤ، کسی اللہ کے ایسے بندے کو جسے خدا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو اور یہ شرطیں پوری کر چکا ہو، اسے مثلا قلعہ دے دیتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے اس کی حکومت کا قلعہ ٹھونک دو، وہ قلعے کو ٹھونکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کر لو، سارا زور لگا لو، اب اس کی حکومت دوبارہ آ جائے گی۔ عالم حضیرت القدس کا وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی چیزیں پھر پیش آتی ہیں، کیونکہ جو اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں وہ خود تک کہاں پہنچنے دیتے ہیں۔ Keeping our jeans above ankle, here with snow, rain and wind. یہ تو بھائی پہلے بھی بہت مرتبہ بات ہو چکی، ہم نے اپنے خیال کا بھی اظہار کر دیا تھا، آپ دیکھ لیجیے گا کہ بیانات سن رہے ہیں اور 360 پہ ہماری تفسیر کو بین کر دیا گیا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ 360 چیز کیا ہے۔ فتح مکہ پہ جو بت تھے اس کے متعلق آتا ہے کہ 360 بتوں کو حرم شریف سے نکالا گیا، ہم اپنے دل سے ابھی تک نہیں نکال سکے۔ ڈالرز کا بت ہے، پاؤنڈز کا بت ہے، بینکنگ کا بت ہے، کتنے ہی ہیں، اپنے ہی دل کا کعبہ نہیں صاف ہوا تو 360 اگر وہ گنانا چاہیں تو اس سے بھی اب بڑھ گئے اپنے دل میں۔ ڈاکٹر اسحاق صاحب کا بیان القرآن سنا کیا ہوا، سنا، اور ڈاکٹر صاحب کی کتابیں
پڑھی ہیں، سبحان اللہ، پڑھی ہیں۔ اب مسلسل سن رہا ہوں، یہ اردو تو ٹھیک کرو یار۔ ساتھ ہی کتابوں کا مطالعہ، کس سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، وہ آسان طریقہ ہے۔ بیعت ہونا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا ہے۔ 40 دن تک سارے جہاں جہاں بیعت کے منبع ہیں کہ کہاں سے ان کو دل سے نکال کے روزانہ 2 رکعتیں پڑھو، اور کو اللہ آپ تک پہنچنا ہے۔ اور آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ اس معرفت کے پانی کو ڈول اور رسی کے ذریعے دیتے ہیں۔ پروردگار میرے اور تیرے درمیان کون میرا رہنما ہو، کون ہدایت دے، بس اس کے لیے 40 ایک دن 2 رکعتیں روز پڑھو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دل کو کدھر متوجہ کرتا ہے۔ بس اوقات خواب بھی آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس امت میں جھوٹ عام ہو جائے گا، تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول جب سب لوگ جھوٹ بولیں گے تو رہنمائی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اکثرہم جب میری امت میں ایسے افراد رہنمائی نہ ہو رہی ہو تو اگر وہ سچ بولنے لگ جائیں گے تو سچے خواب کے ذریعے ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ پھر جو بھی خواب آئے، اللہ جس طرح بھی رہنمائی کرے، یہ آسان چیز ہے۔ مسلمانوں کی تنخواہ میں سے ٹیکس کے ضمن میں رقم کاٹ کے مختلف اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کے قتل عام پر صرف کرنے سے کیا اس مسلمان کو بھی گناہ ہوگا جس کی تنخواہ کٹی ہے، جبکہ اس طرح کرنے پہ راضی نہیں تھا بلکہ ناخوش اور مجبور ہے؟ جبر میں ایسی چیز نہیں ہے۔ جبر ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے زلزلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے مسلسل بارش شروع ہو گئی۔ اس جبر کا مقابلہ انسان کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو اچھا بھی قرار دیا ہے کہ آدمی کی ہمت، صلاحیت، طاقت، یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور ایک جبر وہ ہے جو شخص سے شخص پر ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے شخص پہ ہوتا ہے۔ اس جبر کے خلاف بولنا یا اس جبر کے خلاف جتنی ہمت ہو آدمی اتنی استطاعت کرے، یہ بھی مستحسن ہے، اچھا ہے۔ ایسے بہت لوگ ملیں گے جو اس جبر کے خلاف نہیں ٹھہر سکے۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مامون الرشید جو تھا، یہ بہت قابل آدمی تھا، لیکن مامون الرشید نے ایک چیز لکھ کے بھیجی کہ یہ عقائد ہیں معتزلہ کے، اور اہل سنہ کو اس کا ماننا ضروری ہے۔ تو اس سے کہا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے بھی دستخط کرانا، فلاں سے بھی تاکہ ہم پبلک کو بتا سکیں کہ اتنے بڑے بڑے امام حکومت کے ساتھ۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے دستخط نہیں کیے، چنانچہ انہیں کوڑے پڑے، اور جو کچھ بھی ہوا تاریخ میں ہے۔ وہ مارنے والا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ہاتھی کو اتنے کوڑے مارتا تو بھاگ جا اٹھتا، لیکن احمد کی کمال ہے، ان کو جب اس جگہ سے باہر لایا گیا تو ان کی کمر کا گوشت لٹک گیا تھا، تو بس اتنا فرمایا کہ میرا گوشت جو لٹک رہا ہے، کھینچ پڑتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کو بلاؤ اور اسے کو یہ گوشت جو جسم سے اتر گیا ہے اسے کاٹ دے۔ یہی لوگ علی بن مدینی امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے، ان کے پاس بھی گئے تھے۔ وہ مغرب کے بعد دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، اتنی آفت آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے قلم لیا اور ان کا اللہ مجھے ان احادیث کا ڈر نہ ہوتا جو صرف میرے سینے میں ہے، اور یہ علم لے کے میں مر جاؤں گا تو اس امت میں کوئی نہیں رہے گا میرے جیسا بھی، میں دستخط کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کر دی۔ بہت مرتبہ یہ تحریک خلافت ابھی چلی، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزوں نے حصہ نہیں لیا۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میری طبیعت اس کی متحمل بھی نہیں ہے کہ حکومت کی مخالفت کروں۔ ختم ہو گئی بات۔ بس کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طرح کا طعنہ دیا جب وہ ملنے تشریف لے گئے تھے اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا آپ تشریف لے آئے، آپ کو پتہ ہے حضرت نے ایک تحریک اٹھائی ہے خلافت کی،
تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا جی ہاں مجھے یہ بھی پتہ ہے اور اس سے آگے بھی پتہ ہے جو آپ کو نہیں پتہ۔ اس کا پھر کیا ہو؟ فرمایا حضرت بھی بیٹھ گئے اور میں پہلے ہی بیٹھ چکا تھا، چپ ہو گئے۔ تو ہر آدمی کی اپنی اپنی قوت بھی ہوتی ہے، تحمل بھی ہوتا ہے، ذمہ داریاں اس کے سر پہ جو ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، حکومت کا جبر کس حد تک وہ سہ سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے جو جبر پیسے کاٹنے کا حکومت کرتی ہے وہ ایسے ہی ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مشروط ہے یا غیر مشروط؟ بھئی اللہ کے ساتھ تعلق مشروط کیسے ہو سکتا ہے؟ سب غیر مشروط ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ مانگنا ہے تو کیا شرط ہے؟ عبادت کرنی ہے تو کیا شرط ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ کا کسی حال میں نام لے اس کا اثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ جو عام لوگ گفتگو میں کہتے ہیں نا انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور ضرور اور کل انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ بھی دل پہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کا نام جس حال میں کیا جائے اپنے نتائج اپنی چیزیں ضرور وہ سامنے کرتا ہے۔ یہ سوال کیا ہے کہ صبح شام پڑھنے کے لیے ذکر اذکار جو قرآن کریم سے ثابت ہوں وہ بتا دیں۔ قرآن کریم سے ہی کیوں میاں؟ حدیث میں جو آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کیوں نہیں؟ بہت سے قرآن کریم میں بھی ہیں، مثلا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو ایسی چیز بتا دیں کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے جو بھیجنا ہے تو موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں آیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ جو چاروں کل ہے نا آخر پہ یہ پڑھ لیا کرو، تو یہ پڑھ لیا کیجیے۔ 5 نمازیں ہوئیں تو دن میں 5 مرتبہ آیت الکرسی ہو گئی اور 5 مرتبہ یہ نمازیں ہو گئیں جن کا اب سے تذکرہ کیا ہے۔ یہ بہت چیزیں مل جائیں گی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق بھی بیان کیا جو لوگ سورہ مومن کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ مومن کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ سورہ مومن میں آتی ہیں، انہیں پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی بڑی برکات رکھی ہیں، صبح شام پڑھنا چاہیے۔ ہم نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں رہے تو دیکھا وہ ہمیشہ صبح شام یہ آیات پڑھا کرتے تھے، اور نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ لوگوں کو تلقین بھی کرتے تھے کہ وہ پڑھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑی چیزیں بیان کی ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے متعلق آتا ہے نا کہ اللہ کے 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے۔ اب کتنے فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ بعض جگہ پہ آتا ہے 8 فرشتے۔ ہندوؤں کی جو میتھالوجی ہے کہ ایشور بھگوان نہیں، ایشور کے تخت کو 8 جانوروں نے اٹھا رکھا ہے، یہ اس کے قریب قریب جا کے بات پڑتی ہے۔ ان ہندوؤں میں آئے ہوں گے کسی زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سکھایا ہوگا انہوں نے کچھ، وہ بدلتے بدلتے تحریف ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی ہے، لیکن ان کے ہاں بھی یہ تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خود کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، یہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ آیات صبح شام پڑھنی چاہیے، بڑی برکت، بڑی جنت کی بشارت، اللہ کا خاص طور پہ حفاظت کرنا آیا۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور ان کے قرب و جوار کے فرشتے جو عرش کے قریب ہیں، جو عرش سے نیچے ہیں، انہی میں وہ حضیرت القدس بھی آ جاتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی روحوں کو اس حضیرت القدس میں لے جایا جاتا ہے، اس سے نیچے کوئی مقام نہیں ہوتا، اور وہ اتنا عظیم مقام ہے
کہ اللہ اپنے فیصلے وہاں بھیجتا ہے کہ کہو یہ میرا فیصلہ ہے، تم فرشتے کانپ اٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں، سورہ صاد میں آتا ہے ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار کا کیا حکم آیا ہے؟ پھر بجائے اس کے کہ فرشتے ایک دوسرے کو جواب دیں، لرز اٹھتے ہیں اور طوفان گویا بپا ہو جاتا ہے۔ قالوا الحق، کہتے ہیں سب کے سب مل کے اللہ جو آپ نے فیصلہ کیا سو برحق۔ وہو العلی الکبیر، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، بہت بڑی ذات ہے اللہ کی۔ پھر وہ فرشتے اس کو اللہ کے علی اور کبیر ہونے کا ورد کرتے، جبکہ جبریل امین اور حضیرت القدس میں جو فرشتے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ابتدا میں حجت اللہ البالغہ میں اس کی تصریح کی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر علم نجوم کا بھی ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب چونکہ ماہر تھے ان چیزوں کے، اور امت اس وقت دلی والے کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو اٹھا سکتے، اسی لیے یہ علم نجوم میں ستارے کسی خاص ترتیب میں جب آتے تھے تو علماء علم نجوم مملکت کو بتاتے تھے، صدر مملکت کو، المومنین یا کسی کو، کہ زلزلہ آ رہا ہے اور آپ کچھ کریں۔ یہ جو آج کل ایک فن لینڈ کے یا کہاں کے ہیں بہت ہے نا شعرا کہ انہوں نے زلزلے کو ناپ لیا اور زلزلے میں چاند اور تاروں کی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بات اتنی سی ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں اور اپنے جہالت کی وجہ سے ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ علم نجوم اب کہاں پڑھاتا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ حَوْلَهُ، میرے وہ فرشتے جو میرے عرش کے قریب ہوتے ہیں، یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کی تسبیح اور ہم دونوں ملا کر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے ریزہ الماس میں وہ جملے جمع کر دیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، یہ بہت سے جملے فرشتے مسلسل اسے پڑھتے رہتے ہیں۔ یؤمنون بھی، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تیسری کام یہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان جیسے پاک لوگ، دیکھو تیسری بات کتنی بڑی بیان کیا ہے، یستغفرون للذین آمنوا، زمین میں جن لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں ان ایمان والوں کے لیے، یہ نہیں کہا نیک کام کرنے والوں کے لیے، صرف ایمان کی شرط لگائی ہے کہ مومن آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے فرشتے وہاں اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ ایمان والا تو بہرحال ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یستغفرون للذین آمنوا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے اللہ سے معافی کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اللہ آپ کے علم نے اور آپ کی رحمت نے اس ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز نہیں جو تیرے علم سے دور ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تیری رحمت کے بغیر قائم ہو۔ رحمت کی وجہ سے وجود قائم ہوتا ہے نا، جب اپنے وجود کی اتنی نفی ہو جائے کہ محض رحمت باقی رہے، یہی وحدت الوجود ہے جو مثنوی میں اور ابن عربی میں۔ اتنی سی بات معلوم نہیں اور وحدت الوجود کو شرک قرار دینا ظلم نہیں یار، اور کیا؟ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ فاغفر للذین تابوا، کہتے ہیں پروردگار ہر وہ شخص جو تجھ پہ ایمان لایا ہے اور اسے توبہ کی ہے، دوسری شرط آ گئی واتبعوا سبیلک، اور اللہ وہ تیرے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، وقیم عذاب الجحیم، اللہ اس ایمان والے کو جہنم سے بچا۔ تھوڑی چیزیں ہیں مومن کی مغفرت کے لیے اور مومن کی معافی کے لیے اللہ کے فرشتے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اسے جہنم سے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اللہ اس جنت عدن میں انہیں داخل فرما جس کا آپ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اور اگلی بات سنو، کیا بات ہے، ومن صلح من آبائہم، اور اللہ ان کے باپ داداؤں میں بھی جو نیک آدمی تھا نا، اللہ اسے بھی جنت عدن دے اور اسے بھی معاف کر۔ تو ماں باپ کا صالح ہونا یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس پہ اللہ نے چاہا تو کسی دن بات کریں گے۔ یہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا بچوں کی تربیت اور اس کی تربیت اور اس کی تربیت، تم خود صالح بن جاؤ نا، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دو۔ ومن صلح من آبائہم، اللہ اس کے ماں باپ، دادا پر دادا، نانا پر نانا، اللہ جو بھی نیک تھا اسے بھی جنت میں بھیج دے اور معافی دے دے۔ وازواجہم، اور اللہ ان کی بیویاں اور ان کے شوہر، اللہ ان کے دوست، دوسرا ترجمہ کیا گیا، اللہ ان کے دوست جو بھی تھے
لیکن وہ تیرے نیک بندے تھے، اللہ ان کو بھی بخش دے، وذریاتہم، اور اللہ جو ان صالح لوگوں کی آگے اولاد قیامت تک آ رہی ہے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ کہاں دادا اور کہاں پوتا اور پڑ پوتا، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو بڑے کو جد کو معاف کیا ہے نا، چھوٹوں کو بھی معاف فرما دے۔ ومن صلح من آبائہم، اور اللہ جو ان کے ماں باپ دادا کوئی نیک گزرا، اور دوسرے ازواجہم، ان کی بیویاں یا ان کے دوست یا ان کے پیچھے چلنے والے، ذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو اپنی حکمتیں اپنے کاموں کی جانتا ہے، اے پروردگار تو غالب ہے۔ وقہم السیئات، اور اللہ اس وقت دنیا میں جو بھی ایمان کے ساتھ ہے اللہ اسے اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ مغفرت تو بعد میں آئے گی نا، اللہ فی الحال اسے اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ یہ جو ہے نا کہ انہیں نافرمانی سے بچا لے، یہ ہوتا ہے، گناہ میں کوئی کسر نہیں باقی چھوڑتا۔ عین موقع پہ ایمرجنسی آ جاتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، عین موقع پہ بارش شروع ہوگی، اب کیا کریں۔ وقہم السیئات، اللہ اسے گناہوں سے بچا لے۔ من تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جسے تو نے اس جہان کی تاریکی سے بچا لیا قیامت کی، حقیقت میں اللہ آپ نے اس پہ رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ قیامت کی سختیاں ٹل جائیں۔ یہ آیات پڑھا کیجئے صبح و شام۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ایک، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ دو، وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم۔ یہ تین آیتیں ہیں، رکھ لو، روز صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھا کرو، تم ہی نہیں تمہارے باپ دادا آگے آنے والی اولاد، اللہ ان آیات کی برکات سے سب کو نصیب کرے گا۔ ایک سوال بھی یہ بہت عجیب و غریب ہے، حقیقت میں اگر اس کا وجود پایا جاتا ہے تو اس کے وجود کو حقیقی سمجھ کے پھر بات کر رہے ہیں۔ حقیقی اگر وجود ہے اس بچے کا تو لکھا ہے کہ میں FSC میں پڑھتا ہوں اور میرے والد آپ کو کافر کہتے ہیں، اور میں جب سنتا ہوں تو مجھے اس سے بہت جملوں کا مطلب یہ ہے کہ اچھا تاثر ملتا ہے، اور میرا تعلق فزکس اور کیمسٹری سے، تو میں گھر سے باہر جا کر کسی دوست کے یہاں سن لیتا ہوں، اور اگر میرے ٹیلی فون ویڈیو فون میں یہ آ جائیں چیزیں تو مجھے گھر سے پٹائی بھی ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں نے آج تک فزکس، کیمسٹری، جیومیٹری اور میتھمیٹکس میں کام کیوں نہیں کیا؟ اور میرا ایمان اتنا اس معاملے میں یورپ پر ہو چکا ہے کہ شاید میں چند ہفتوں میں اسلام کو چھوڑ دوں کہ مسلمانوں نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا۔ ولیعذ باللہ۔ یہ بھیا آپ نے اپنا نام پتہ لکھا ہوتا تو ہم آپ کی ضرور کچھ ہیلپ کرتے، لیکن نہیں ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں آپ ہیں اور آپ کا حقیقی وجود ہے۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کوئی ہمیں مسلمان کہے یا کافر کہے، اس سے کوئی بحث ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ جو کہیں وہ اصل ہے، وہ مان لیں، بس اس سے زیادہ کیا ہے۔ وہ مان لیں کہ کافر ہے تو کائنات پوری کا مومن ماننا کچھ نفع نہیں دیتا، اور وہ مان لے کہ مسلمان ہے تو کائنات پوری کی تردید، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو اس لیے اللہ جو کہتا ہے نا اپنے بارے میں وہ سوچنا چاہیے میرے اور اللہ کے روابط کیسے ہیں۔ جب وہ سوچتا ہے کہ میرے اور فلاں کے، اور فلاں مجھے اچھا کہ فلاں مجھے، تو تم تو خود ایک اور وجود کو مان رہے ہو، تم اپنے اس شرک کو کب معاف کراؤ گے؟ خالص توحید یہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق رکھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے ملفوظات میں لکھا ہے، اور میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ سے بھی سنا ہے، حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اول تو میں ملتا ہی نہیں، ملتا ہوں تو بہت مشکل سے، وقت ہی نہیں دیتا، وقت کسی کو دے بھی دوں تو وہ یہاں آئے اور بولے نہیں، چپ رہے،
پھر اسے یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ میرے لیے کوئی رکا پرچی لکھ کے مجھے دے۔ الغرض جتنی چیزیں نفرت کی، دوری کی ہیں، سب اختیار کرتا ہوں۔ تو میرے ہاں تو صرف دو لوگ آتے ہیں، ایک جو بہت ہی بے غیرت ہو اور ایک جو بہت ہی بے حیا ہو۔ یہ دونوں لفظ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا اس پہ کوئی آئے تو آئے، ورنہ غیرت مند آدمی میرے یہاں کہاں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تعلق مع اللہ اتنا غالب تھا کہ ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے کسی جگہ، تو وہ بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت رحمۃ اللہ کسی بچے کو ایسے ہی مزاح سے کوئی بال یا کوئی چیز ادھر پھینک دی، تو اس نے کہا کہ بڑے ابا اللہ کرے آپ مر جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر میں نے سوچا مجھے خوشی اتنی کیوں ہوئی، اس پہ تو برا منانا چاہیے کہ بد دعا دے رہا ہے بچہ۔ تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اصل گھر کی طرف بھیجنے کو کہہ رہا ہے، اور اصل ذات پاک سے ملاقات کا جو وعدہ ہے اس کی تجدید کر رہا ہے، تو خوشی تو ہونی ہی چاہیے تھی۔ تو اتنی بے نیازی خلق خدا سے تھی۔ تو اس چیز کا تو ذکر نہ کیجیے، باقی رہ گیا آپ کا ایمان کہ مسلمانوں نے سائنس میں کوئی کام نہیں کیا، اور آپ نے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور ان چیزوں کا الجبرا کا لکھا ہے۔ اگر آپ کا ایمان اس پہ ہے کہ مسلمانوں نے کام کیا ہے اور اس سے آپ کا ایمان پلٹتا ہے، تو آپ انتظار کیجئے، ہم انشاءاللہ جتنے آپ کہیں اتنے مسلمان سائنٹسٹ اور ان کے کام پہ بھی روشنی ڈال دیں گے کہ مسلمانوں نے دنیا کو میتھمیٹکس سے، جیومیٹری سے، کیمسٹری سے اور فزکس سے کس طرح روشناس کرایا، اور ہماری کتابیں کتنے 100 سال تک یورپ نے پڑھی، اور انہوں نے یہ آئیڈیاز بنیادی طور پہ وہاں سے لیے تھے۔ شاید 10 آدمی کافی ہوں آپ کے ایمان کے لیے، آئندہ جمعے سے ہر جمعے ایک کو بیان کر دیا کریں گے تاکہ ایمان سلامت رہے، بشرطے کہ آپ کا کوئی وجود ہے بھئی۔ اگر یہ فرضی کہانی ہے تو بھی ہم تو بیان کر دیں گے تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔